اصل یہ اصطلاحات کوئی شریعت کی اپنی کوئی بنیادی اصطلاحات نہیں ہے، یہ افہام و تفہیم کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو ہے یہ تقسیم کر دی جاتی ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ لیکن یہ کہ اگر آپ کوئی بھی حق العبد ہے اس کا تب تذکرہ ہوگا تو وہ بھی حق اللہ کیوں ہے؟ اللہ نے وہ حق مقرر کیا ہے۔ اگر یہ حقوق العباد کے تصور بھی آپ اپنی طرف سے گھڑ لیں گے تو وہ کفر ہو جائے گا۔ اللہ نے آپ کو یہ حق نہیں دیا ہے کہ اولاد کو کھلاؤ چاہے حرام سے کھلاؤ، یہ کس نے دیا حق؟ اب ہاں اولاد کو آپ نے کھلانا ہے لیکن جائز سے، حلال سے۔ تو یہ در حقیقت یہ چیزیں آپس میں ملی جلی ہے۔ اب نماز حق اللہ ہے، زکوٰۃ اب کہتے ہیں یہ حق العباد ہے، نہیں بھائی یہ بھی اللہ نے فرض کی ہے، اللہ کا حق ہے، اسی لیے اس کے انکار پر جو ہے قتال کیا حضرت ابوبکر نے۔ ہاں یہ ہم سمجھانے کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندوں کے اندر وہ محتاجوں، مسکینوں جو بھی پیچھے رہ گئے ہیں معاشی دوڑ میں، ان کی دیکھ بھال کے لیے زکوٰۃ کا معاملہ ہے، صدقات کا معاملہ ہے۔ تو افہام و تفہیم کے لیے تو یہ اصطلاحات استعمال ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو حقوق اللہ بھی معاف کر سکتا ہے، حقوق العباد بھی معاف کر سکتا ہے، اس کی کوئی گرفت نہیں ہے، اس کی مشیت پر موقوف ہے، جس کو چاہے معاف فرما دے۔ لیکن خود اس نے اپنے ایک ضابطہ قاعدہ بنایا ہے کہ حقوق العباد کے سلسلے میں جب تک یہ مظلوم کو ظالم سے راضی نہ کر لے یا مظلوم کو بدلہ نہ دلوا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت ایسے ظالم کو چھوڑے گا نہیں، یعنی جو حقوق العباد میں جس نے کوتاہی کی ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ پہ کوئی ذمہ کرم پہ کسی نے لازم نہیں کیا، وہ بالکل ایسا کر سکتا ہے کہ جو کسی انسان نے ظلم کیا ہے اس کا گناہ معاف فرما دے، لیکن میدان معاشر میں مظلوم کو اس سے راضی بھی کر دے۔ باقی یہ کہنا کہ جی حقوق اللہ میں کوئی کوتاہی ہو بھی جائے کوئی بات نہیں، حقوق العباد پورے کرو، یہ ایک جہالت کی بات ہے۔ کیوں کوتاہی ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ کا حق بہت بڑا اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے، وہ تو اللہ کا بنایا ہوا ضابطہ ہے کہ وہ اپنے حق میں کوتاہی کو توبہ کے ذریعے معاف فرما دے گا، براہ راست معاف فرما دیتا ہے، اور مظلوم کو لازم سامنے کھڑا کرے گا، پھر اس حقوق العباد کی معافی کا اہتمام فرمائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ حقوق اللہ کو معمولی نگاہوں سے دیکھا جائے، اسے حقیر سمجھا جائے اور اس کے چھوڑنے کو اپنے لیے آسان سمجھ لیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ حقوق اللہ تو معاف کر دے گا، حقوق العباد معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ نے کہاں کہا ہے کہ میں حقوق اللہ معاف کر دوں گا؟ یہ کہاں کہا ہے اللہ نے؟ ایسے ہی زبان پہ لوگوں کے ملفوظات جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ حقوق اللہ کا بھی پوچھے گا اور حقوق العباد کا بھی، دونوں حقوق پوچھے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ حقوق اللہ میں صرف اللہ سے معافی مانگنا کافی ہے اور حقوق العباد میں بندوں سے معافی بھی ضروری ہے۔ لیکن یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ اپنے حقوق معاف کر دے گا، بندوں کے معاف نہیں کرے گا، یہ غلط جملہ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما كانوا یقترفون، جو لوگ گناہ کما رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، اس میں دونوں قسم کی نافرمانیاں ہیں، فرمایا عن قریب ان کو اس گناہ کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کر رہے ہیں۔ پچھلی امتوں میں بہت ساری امتوں پہ جو عذاب آئے ہیں وہ حقوق اللہ کی وجہ سے آئے ہیں، حقوق العباد کی وجہ سے نہیں آئے، اور بعض پہ حقوق العباد کی وجہ سے آئے، بعض پہ دونوں کی وجہ سے آئے۔ یہ یاد رکھو کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے حقوق تو کر دے گا اور اپنے جو ہے نا وہ معاف کر دے گا، ایسا آدھا دین تو اللہ کے حقوق کا نام ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، لوگ یہ کہتے ہیں حقوق العباد کی اہمیت زیادہ ہے، حقوق اللہ کی اہمیت کم ہے، یہ جملہ بھی غلط ہے۔ کہ قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اگر آپ اس کو اس پہلو سے پڑھیں کہ اگر کوئی ایک گناہ ایسا ہے جس کو آج اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا تو وہ تو شرک ہے۔ شرک میں کسی انسان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوتی، یہ سرتسر اللہ کے حق کے ساتھ زیادتی ہے، اور یہ قرآن کا اعلان ہے کہ اس زیادتی کے بعد اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اپنے علاوہ دوسروں کے حقوق کا لحاظ رکھیں تو ان کی مثال کے طور پر ایک بڑی واضح فہرست ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا ہے، 17 سورہ ہے، اس میں 23ویں آیت سے آیت نمبر 39 تک اللہ تعالیٰ نے 10 ان پرنسپلز کو بیان کیا ہے، جس میں پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فیصلہ کر دیا ہے تمہارے رب نے کہ تم نہیں عبادت کرو گے کسی کی سوائے اس کے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ انسانوں کے حقوق میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے، اس حق کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس فہرست میں بیان کیا تو پرائرٹی میں نمبر 2 رکھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو وہ شعر ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، لیکن
ذرا کوشش کر کے قرآن سے بھی پوچھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا. تو سورہ زاریات 51 سورہ کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ واضح طریقے سے فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو نہ انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید تو اس طرح کی کسی بات کو انڈورس نہیں کر رہا کہ بندوں کے حقوق اگر پورے کر لیے جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو معاف کر دے گا اگر ان کی خلاف ورزی کی بھی گئی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلا سب سے بڑا اخلاقی اصول یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے. اس کے بعد یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تو پیدا تم کو اس لیے کیا ہے کہ تم میری عبادت کرو. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ غلط فہمی پیدا کیوں ہے؟ یہ سوال میں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ مذہبی غلط فہمی کی ہمیشہ کوئی بنیاد ہوتی ہے. تو ادھر کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے یہ اتنی مشہور غلط فہمی ہو گئی کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان. وہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ یہ بات معلوم ہوتی ہے حدیث سے بھی، قرآن سے بھی، قرآن کے اشارات سے بھی، کہ اگر آپ نے اللہ کے کسی حق کو پامال کیا تو آپ کو اس سے اپنے آپ کو اس کے وبال سے، اس کے برائی سے، نتیجے سے بچانے کے لیے اللہ کے حضور میں مخلصانہ توبہ کرنی ہے اور بس معافی مانگنی ہے، اپنی شرمندگی کا اظہار کرنا ہے اور اس کو آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے یہ کیا مخلصانہ طریقے سے تو میں معاف کر دوں گا. بندوں کے بارے میں البتہ ایک اور شرط کا اضافہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آپ کی توبہ میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ آپ نے اس کا جو حق مارا ہے، لوٹا ہے، جو اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ اس کو کمپنسیٹ کریں، ورنہ آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی. یہ فرق ہے جو اصل میں توبہ کے اندر شامل ہے. بھائی وہ توبہ کیا توبہ ہوئی کہ ایک بندے کی آپ نے گاڑی چوری کی، آپ اس کو مزے سے ڈرائیو کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ارے بھائی پہلے گاڑی واپس کرو، اس کے بعد توبہ استغفار کرو، اس لیے کہ یہ توبہ نامکمل ہے جب تک کہ آپ اس نقصان کی تلافی نہ کریں. مگر یہ کہنا کہ اللہ کے حقوق آپ بغیر کسی روک ٹوک اور جھجک کے ود امپیونٹی آپ پامال کریں تو اللہ تعالیٰ تو بہت ہی فراخ دل ہے، بڑا لارج ہارٹڈ ہے، وہ معاف کر دے گا. نہیں، ایسا کوئی وعدہ اللہ نے نہیں کیا ہے. ہمیں اس دین میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں حقوق کو اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اور اس میں بس آخری بات ہی کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے ہم مسلمانوں کو، اگر ہم مسلمان کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں تو دو اہم عبادات کو کرنے کو کہا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں مسلمان مانیں، ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے زکوٰۃ دینا. نماز پڑھتے ہیں ہم اللہ کے ساتھ تعلق کو قائم کرنے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے. زکوٰۃ دیتے ہیں ہم بندوں کے ساتھ اپنے تعلق کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو یہ دونوں عبادات جو سب سے زیادہ نمایاں ہیں، یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے دین میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں اپنی اپنی جگہ پر اہم ہیں.